اللہ 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 as پسینہ اور بہت زیادہ اللہ والوں کے صدقات اور کی وجہ سے یہ پورا ادارہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس ادارے کا اصل کام، اگرچہ یہ بھی انہی کاموں میں سے ہے، لیکن اصل کام وہ علماء، وہ قراء، وہ فضلاء اور وہ اہل علم ہے کہ جو پاکستان بھر میں اور پوری دنیا میں دین متین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ابھی وہ مرحلہ آیا ہے کہ ان اہم شخصیات اور ان فضلاء کو دعوت دی جائے جو اس ادارے کا اصل سرمایہ ہے، تاکہ ہمیں علم ہو سکے کہ ادارہ علمی طور پر کون کون سی جگہ پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو ابھی وہ وقت آیا ہے کہ ان طلباء کے درمیان اسناد کو تقسیم کیا جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ اس محفل تجوید و قرات سے پہلے ملکی سطح پر ایک بہت بڑے مقابلہ حسن قرات کا انعقاد ہوا، جو کئی مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بالآخر آج اپنے حتمی نتیجے تک پہنچا۔ اور اس مقابلہ میں ہمارے پاکستان کے تمام بڑے شیوخ، محترم جناب قاری محمد یحییٰ رسول نگری، محترم شیخ قاری محمد عزیر حفظہ اللہ تعالی، فضیلت الشیخ شیخ محمد ادریس العاصم حفظہ اللہ تعالی، اور جناب قاری کرامت علی نعیمی، استاد القراء جناب قاری احمد میاں تھانوی حفظہ اللہ تعالی، محترم جناب قاری احسان صاحب، یہ سب علماء قراء جو ہیں ان نے اس کی ججمنٹ کی اور اس کے بعد یہ مقابلہ اپنی تکمیل کو پہنچا۔ سب سے پہلے میں ان قراء کرام کو یہاں دعوت دوں گا کہ جو اس مقابلے میں شریک ہوئے۔ قرآن کے مقابلے میں شریک ہونے والے سب لوگ یہ اول ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ بہرحال مقدر ہے کہ کسی کو پہلا انعام حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان قراء کو دعوت دیتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے آخری سیشن میں حصہ لیا، آج ان کو سند اعزاز دی جائے گی۔ تو آگے تشریف لے آئیں محترم جناب قاری عبدالباسط بن عبدالغفار، قاری اویس حبیب بن حبیب جمال، قاری احمد عکاشہ بن بشیر احمد، قاری عرفان سعدی، جناب قاری عامر اعجاز، حافظ نظر الرحمن، جناب قاری ریحان محمد، جناب قاری عبدالاحد بن عبد الرحمن، جناب قاری عبدالوہاب بن زرین خان، جناب قاری ابوبکر بن محمود، جناب قاری عبداللہ بن عبد الرحمن، جناب قاری خبیب، جناب قاری حمزہ افضال۔ ان تمام قراء سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، اور میں محترم جناب قاری محمد یحییٰ رسول نگری، آپ وہاں جائیں نا، محترم جناب قاری محمد ادریس عاصم اور جناب قاری محمد عزیر عبدالحق حفظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور ان طلبہ کو سند اعزاز سے نوازیں۔ جی جی وہ آگے سارے
جی سب سے پہلے اپنا سرٹیفکیٹ وصول کرتے ہیں جناب قاری عبد الباسط بن عبد الغفار. جی اس کے بعد ہے جناب قاری اویس حبیب بن حبیب جمال. قاری احمد اوکاشا بن بشیر احمد. جناب عرفان سعدی. قاری عامر اعجاز. حافظ نظر الرحمان. جناب قاری ریحان محمد. جن دوستوں نے اپنے سند اعزاز وصول کر لی ہے وہ پیچھے اپنی نشستوں پر تشریف لے جائیں تاکہ دوسرے احباب بھی تشریف لا سکیں. جی جی قاری ریحان محمد. ان کے بعد عبد الاحد بن عبد الرحمن. جناب قاری عبد الوہاب. قاری ابو بکر محمود. قاری عبداللہ بن عبد الرحمن. قاری محمد خبیب بن نثار احمد. جی قاری محمد خبیب بن نثار احمد. جی قاری حمزہ افضال بن محمد افضال. عبداللہ. قاری عبداللہ بٹ. میں نہیں لیا. اس کے بعد میں جی مشائخ کرام سے گزارش ہے تشریف رکھیں. یار وہ ہے نا اس کا نام ایک جگہ آئے گا. یہ بابا جی کو بھی دیا پھر ان کو کھڑا کر لو. کریں نا ابھی ٹھہر جائیں ان کو بیٹھتے ہیں نا پھر ان کو کھڑا. جی 3 لڑکے جو ہیں ان کے لیے ان کو کھڑے رہنے تینوں کو. چلو پھر دلوا دیں. چلو بس ٹھیک. حسن صاحب کو نام دیں. تینوں سے دلوا دیں. ابھی ایک دم بیٹھ جائیں اس کے. جی نہیں رہنا بس ٹھیک. جی ابھی تشریف لائیں گے وہ 3 معزز قراء اور خوش نصیب کہ جنہوں نے اس مقابلہ حسن قرات کو. آپ ذرا تشریف رکھیں کھڑے رہیں. شیخ کھڑے رہیں. ڈاکٹر حافظ حسن مدنی صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا ان مشائخ کے ساتھ کھڑے. آپ تو کھڑے رہیں. جی آپ تشریف رکھیں. ان کو کھڑے رکھیں. ابو جی کھڑے. ہاں جی آج کے مقابلے میں تیسرے نمبر پر یہ وہ 15 طلبہ تھے جو اس مقابلے کے بہترین قراء قرار پائے ہیں. نام بتائیں نا. جی بتاتا ہوں. نیچے سے شروع کریں. جی اس مقابلے میں تیسرے نمبر پر آنے والے فیصل آباد کے جامعہ فتح القرآن کے طالب علم قاری عبداللہ بن عبد الرحمن. وہ 30,000 کا خطیر انعام اس مقابلے میں تیسرے نمبر پر آنے کی وجہ سے وصول کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر آنے والے خوش نصیب قاری جو کہ صوبہ سرحد سے تشریف لائے ہیں. میری مراد جناب قاری اویس حبیب صاحب
ان کی خدمت میں ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور 40,000 کا خطیر انعام وصول فرمائیں۔ آپ زرعی یونیورسٹی پشاور کے طالب علم ہیں، آپ دیکھیے یونیورسٹیز تک یہ طلبہ تشریف لائے ہیں۔ اس مقابلے میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والے اور آج کے اس مقابلے کے ممتاز قاری، پہلا انعام وصول کرنے والے جناب قاری احمد عکاشہ بن بشیر احمد، آپ کا تعلق مرکز دارالقراء پشاور سے ہے۔ 20 سال سے کم، یہ 20 سال سے کم عمر کے طلبہ، یہ 20 سال کے کم عمر سے طلبہ ہیں، 50,000 کا انعام وصول پائیں۔ یہ کدھر سے؟ فیض المنالوی صاحب اندر سے؟ جی مہمان حضرات تشریف رکھیں، بہت شکریہ۔ جی اب عمرہ کی نہیں، اب تجوید سے شروع کریں، یہ تجوید ہے، تجوید کا آغاز سے شروع کریں نا۔ اس سال بتائیں کیا رپورٹ رہی ہے؟ اس سال کیونکہ جامعہ میں کئی ایک شعبہ جات ہیں، مثلا شعبہ تحفیظ القرآن، شعبہ تجوید القرآن الکریم، شعبہ قرات ثلاثہ، قرات عشرہ صغرا، قرات عشرہ کبرا، یہ کلیۃ القرآن کے تحت پڑھنے والے طلبہ ہیں۔ کلیۃ الشریعہ سے فاضل ہونے والے طلبہ کی تعداد بالکل الگ ہے، ان کی تقریب الگ ہوگی۔ تو شعبہ کلیۃ القرآن کے تحت معہد الازہر کے طلبہ جنہوں نے اس سال قرآن کریم مکمل کیا ہے، ان کی تعداد 84 ہے، جن میں سے چند ہونہار طلبہ کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی سند وصول کریں۔ ٹوٹل ادھر بتا دیں، 84 ہیں، بتا دوں باقی بھی بتا دیں جب آئیں گے پھر بتا۔ جی تو میں محترم جناب ڈاکٹر اکرم میاں، جناب قاری محمد فیاض منیر صاحب، جناب ڈاکٹر حافظ طاہر اسلام عسکری صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور ان طلبہ میں سند حفظ تقسیم کریں۔ جناب قاری عبدالرزاق ثانی صاحب۔ تو سند فضیلت حاصل کر رہے ہیں جناب قاری عکاشہ یوسف بن محمد یوسف، وہ آئیں اور اپنی سند فضیلت لیں۔ قاری عکاشہ یوسف، اس کے علاوہ قاری حذیفہ منیر اور حافظ محمد حسیب، یہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ جلدی آ جائیں، جلدی بتا دیں سر 3 بچوں کو علامتی طور پر، یہ علامتی طور پر 3 بچے شہادہ تحفیظ لیں گے، باقی طلباء کے لیے وقت تھوڑا ہے۔ جی قاری حافظ حذیفہ منیر، عکاشہ یوسف، حسیب حنیف۔ مہمانان گرامی سے التماس ہے تشریف رکھیں۔ اسی طرح شعبہ تجوید القرآن سے اس سال سند فراغت حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد 124 ہے، جن میں سے علامتی طور پر صرف 3 طلباء کو شہادہ کے لیے بلایا جاتا ہے، جن میں قاری امیر حمزہ بن سیف اللہ، قاری شہریار بن جاوید علی، قاری رضا اللہ بن محمد رفیق۔ ان کو تو لکھا نہیں ہے، چلو بلا لوں آپ جائیں۔ ان کے درمیان سند فراغت تقسیم کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی صاحب کو، وہ تشریف لائیں۔ محترم جناب قاری نوید الحسن صاحب، محترم جناب قاری بشیر احمد عزیزی صاحب۔ جی قاری امیر حمزہ، قاری شہریار علی، جناب قاری رضا اللہ۔ چار قرہ
4 قرہ. جی جی مہمان گرامی سے گزارش ہے تشریف رکھیں. جی اب ان اس سال گلاد القرآن میں سے قرأت عشرہ صغرا میں سند فضیلت حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد 52 ہے. یہ 52 طلبہ ہیں جنہوں نے قرأت عشرہ صغرا میں سند فضیلت حاصل کی ہے. تو ادعو فضیلت الشیخ یحییٰ الشرقاوی فلتفضل، وأيضا شیخ عزیر عبد الحق، فضیلت الشیخ حدیث محمد رمضان سلفی. جن طلباء نے کیا ان میں طلحہ اعجاز علوی، احسن ابرار، محمد عامر، زوار ذوق، نثار احمد. جی طلحہ اعجاز علوی. حصل شهادة العشر الصغرى. ما شاء الله. نعم أحسن إبرار. نعم محمد عامر، زوار ذوق، نثار احمد. فليتفضل ضيوف الكرام. پاکستان میں یہ پہلی درسگاہ ہے کہ جس میں عشرہ کبریٰ میں جمع الجمع کے طریق سے پورے قرآن کریم کا اجرا کروایا جاتا ہے. پاکستان میں اس کی نظیر موجود نہیں ہے. تو اس سال عشرہ کبریٰ میں سند فضیلت حاصل کرنے والے 8 طلبہ ہیں جنہوں نے عشرہ کبریٰ میں جمع الجمع کے طریق سے مکمل قرآن کیا ہے اور سند فضیلت حاصل کی ہے. اس وقت پورے پاکستان میں یہ تنہا ادارہ ہے کہ جہاں اس کی تدریس ہو رہی ہے. تو جن قرائے کرام نے یہ سند فضیلت حاصل کی ہے ان میں جناب قاری علی اکبر، قاری عبد القیوم ہاشمی، قاری سعد الرحمن، تشریف یہاں کھڑے ہو جائیں، قاری علی اکبر، محمد نعیم فاروق، قاری برکت علی. شیخ ماسراوی امام. جی عشرہ کبریٰ کی سند فضیلت. جناب قاری عبد القیوم ہاشمی، قاری سعد الرحمن، قاری علی اکبر، قاری محمد نعیم فاروق. قاری برکت علی، قاری برکت علی، قاری محمد نعیم فاروق،
هذا جميع التلامذة شيخ حمزة. تو اب میں استاد محترم جناب قاری ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے 3 ہونہار شاگردوں کو سند اجازہ سے نوازیں۔ قرات میں سب سے بڑی سند جو ہوتی ہے وہ سند اجازہ ہے، اور آج محترم جناب استاد محترم قاری ڈاکٹر محمد حمزہ مدنی اپنے 3 ہونہار شاگردوں کو سند اجازہ نوازیں گے۔ تو سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں جناب قاری عبد الرحیم راسخ، وہ تشریف لائیں اور سند اجازہ وصول کریں۔ میں استاد محترم کو اس پر مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے 3 لوگوں کا انتخاب کیا ہے، اور مجھے علم ہے کہ شاید ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں کہ جو ابھی اجازہ نہیں لے پائے۔ ہم بھی انہی میں ہیں، ہمیں بھی ملے گا کسی کو انشاءاللہ۔ جی اس کے بعد تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ صاحب۔ اب بہت بڑے محقق اور قرات عشرہ صغریٰ میں جو قرآن کریم تیار ہوا ہے ان میں سب سے زیادہ کام کرنے والے یہ قاری ہیں، اور علم ضبط علم رسم پر بہت سارا کام کر چکے ہیں محترم جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ صاحب۔ ہاں، قاری صاحب سے 2 دفعہ عشرہ صغریٰ میں پورا قرآن پڑھا ہے، اور اسی طرح 2 دفعہ ہی عشرہ صغریٰ میں محترم استاد سے قرآن کریم پڑھنے والے جانی پہچانی شخصیت جناب قاری عبدالسلام عزیزی صاحب۔ مرتين ما شاء الله ما شاء الله، مرحبا بكم يا سيدنا۔ آخر شهادة التميز جی۔ اب آخر میں أرجو من فضيلة الشيخ دكتور أحمد عيسى معصراوي فليتفضل على المنصة۔ نعم، اب یہ وہ آخری سب سے بڑی سند ہے کہ جو عرصہ دراز تک جب طلبہ پڑھنے کے بعد اپنی عملی فیلڈ میں جا کر خدمات انجام دیتے ہیں اور ادارہ ان پر فخر کرتا ہے کہ ہمارے ہونہار طلبہ ہیں، تو آج ان کو شہادت تمیز دی جائے گی ہمارے شیخ ڈاکٹر احمد عیسیٰ معصراوی کے ہاتھوں۔ تو ان میں سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں میرے برادر، میرے بھائی محترم جناب ڈاکٹر حافظ طاہر اسلام عسکری صاحب، اور ادارہ ان پر فخر کرتا ہے کہ وہ ادارے کے ہونہار طلبہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے علمی کام کیے، اور اس وقت آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں پہلی انٹرنیشنل علم القراءت پر کانفرنس کے کوارڈینیٹر اور روح رواں یہ تھے، اور یہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے الحمدللہ۔ آپ بہت بڑے محقق ہیں، پروفیسر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، اور مدیر ہیں سیماہی نظریات کے۔ اس کے علاوہ بہت ساری علمی خدمات بھی آپ نے انجام دی ہیں۔ محترم جناب قاری شفیق الرحمن زاہد صاحب، آپ مدیر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے،
اور الحکمہ انٹرنیشنل لاہور کے معروف اداروں میں سے ہے۔ ادارہ فخر کرتا ہے ان پر کہ انہیں شہادت التمیز سے نوازے، یہ ہونہار شاگرد ہیں۔ جی محترم جناب قاری عبدالسلام عزیزی صاحب، آپ مدیر ہیں معہد القرآن کے اور پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت۔ ادارہ فخر کرتا ہے کہ یہ ادارے کے وہ سپوت ہیں کہ جنہوں نے اپنی خدمات انجام دی، اور ادارہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں شہادت التمیز عطا کر رہا ہے۔ اسی طرح تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری ریاض احمد عزیزی صاحب۔ ادارہ انہیں بھی اپنے قابل فخر ثبوت خیال کرتا ہے۔ انہوں نے جامعہ سلفیہ میں کلیہ قرآن کی بنا ڈالی اور آج جامعہ بلال میں مدیر ہیں کلیہ قرآن کے۔ قاری سلمان محمود بوڑھی مالوی، آپ پاکستان کے بہت معروف قراء میں سے ہیں، اور ترتیل تو آپ نے سن لی، آپ نے پورے وجود سے ان کا حدر نہیں سنا۔ یہ جب پڑھتے ہیں تو قریب ہوتا ہے کہ دل پھٹ جائے۔ قاری سلمان محمود بوڑھی مالوی۔ چلو اپنا نام نہ کریں۔ جناب قاری اکمل شاہین صاحب، آپ بھی جامعہ کے ہونہار اور کلیہ کے ہونہار ثبوت میں سے ہیں۔ جناب قاری عبید اللہ غازی صاحب، ہم آج بہت ہی محروم ہیں کہ آج کی اس پررونق مجلس میں وہ نہیں ہیں۔ آپ جامعہ کے بہت قابل قدر اور قابل فخر ثبوتوں میں سے ہیں۔ قطر میں اس وقت اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو آج وہ نہیں تشریف لائے۔ آج ڈاکٹر احمد عیسیٰ ماسراوی ہمارے سامنے جو کھڑے ہیں، انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ہم بہرحال ان کی غیر موجودگی میں ان کو پر فخر کرتے ہوئے انہیں یہ شہادت تفویض کرتے ہیں۔ اسی طرح محترم جناب قاری داؤد بنشاوی، قاری سلمان سلیم، محترم شیخ حافظ محمد نعمان مختار لکھوی، آپ مدیر ہیں الفیصل اسلامک سینٹر کے۔ آپ بھی ادارے کے ان ممتاز اور قابل فخر ثبوتوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے تھوڑے وقت میں بہت سارے کام کیے اور ایک بہت بڑا ادارہ لاہور میں چلا رہے ہیں۔ جناب قاری نعمان مختار لکھوی، جناب قاری احمد ہاشمی صاحب، آپ بھی قرآن اکیڈمی کے ایک عرصہ دراز سے امام ہیں۔ قاری احمد ہاشمی صاحب، اور کون رہ گئے؟ جناب قاری خالد فاروق صاحب، آپ ایک عرصہ دراز سے جامعہ کے استاد ہیں، جامعہ کے منتظم ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف وہی نظر آ رہے ہیں۔ اس سے آپ ان کی خدمات کے بارے میں بہت بخوبی جان سکتے ہیں۔ آگے جناب قاری عبد الباسط منشاوی صاحب تشریف فرما ہے جی۔ قاری نعیم الرحمن صاحب نہیں ہے۔ قاری تنویر خاور صاحب، ادارہ اس احکر کو بھی اپنے اچھے بچوں میں سمجھتا ہے تو میں بھی لیتا ہوں۔ جناب قاری فہد اللہ مراد صاحب،
Barakallah Sheikh. اسی طرح محترم جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ صاحب کدھر ہے؟ جی محترم جناب قاری عارف بشیر صاحب موجود ہیں تو وہ بھی تشریف لائیں. قاری تنویر خاور صاحب، سلمان سلیم صاحب وصول کر چکے. جی جی. محترم جناب قاری اسامہ شوکت صاحب، لالا چورا جی آجو لے. جی مہمان گرامی سے التماس ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. ابھی پروگرام کا اگلا حصہ شروع کیا جاتا ہے تو دلوں کو تھام کے بیٹھیے. ہاں جی وہ آ جائے گا. جی ابھی آپ ذرا دلوں کو تھام کے بیٹھیے. ادارہ اس اپنے قابل فخر ثبوت کو کہ جس کا آپ نے ابھی اظہار دیکھا ہے ابھی آپ کے سامنے لاتا ہے کہ کیا واقعی یہ اعزاز انہیں ملنا چاہیے تھا. تو تشریف لاتے ہیں جناب قاری عبدالسلام عزیزی صاحب، مدیر معہد القرآن.